بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیونکہ پتہ ہی نہیں لگتا کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ کی محبت میں ہے یا ذات کی محبت میں. بہت مشکل کام. اگر آپ نیک کام بھی کریں گے تو ظاہر ہے اگر کوئی اچھی مجلس پڑے گا واہ واہ ہوگی. تو بعض اوقات انسان ذات کی محبت میں کافی باتیں کہہ جاتا ہے کیونکہ اس سے اس کی ذات کیا ہوتی ہے، امپروو ہوتی ہے. مثال کے طور پہ یہ آج ٹک ٹوکر جو لوگ ہیں جس کو ہم گندی شہرت کہتے ہیں، یہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کو پتا ہے گندی شہرت ملے گی تو پھر مال آئے گا، سب کچھ ہوگا. تو کس کی محبت میں کر رہے ہیں؟ ذات کی محبت. اور جب سماج اور معاشرہ شیطانی ہو، دیکھیے اتنا خطرناک معاشرہ ہو چکا ہے پاکستان کا، اگر کوئی اسلامی حکومت ہوتی تو ایسے لوگوں کو پھانسی پہ چڑھا دینا چاہیے. یہ مفسد فی الارض ہیں. ایک مرتبہ میں گنہگار ہوں، میں شرابی ہوں، مثلا میں بدکار ہوں، لیکن میں چھپ کے گناہ کرتا ہوں، کسی کا لینا دینا اس سے نہیں ہے. سزا اسلام کب دیتا ہے؟ دیکھیے ایک زانی ہے، اس نے زنا کی ہے، اسلام کہتا ہے کہ 4 گواہ لاؤ. اچھا ان گواہوں نے اسے بالفعل وہ گناہ کرتے ہوئے دیکھا ہو، یہ نہ کہ سنا ہو. بالفعل اسلام اتنا دقیق ہے. اور پھر علماء میں بحث چھڑی، وہ گواہ کیسا جس نے یہ منظر دیکھا؟ کیونکہ گواہ کا عادل ہونا ضروری ہے، اور عادل بندہ ایسے منظر کبھی دیکھتا نہیں ہے. کتنی سختی ہے اسلام میں. 4 گواہ عادل ہوں، اور ایسے عادل ہوں جنہوں نے دیکھا ہو. وہ عادل کیسا جو ایسا گندا منظر دیکھے؟ مطلب گواہی دینے والا عادل رہا نہیں. تو اس کا مطلب اگر کوئی گھر میں فعل کرے 4 بندے بھی دیکھیں تو یہاں پر بھی چھوٹ اسلام میں ہے، کیونکہ ان گواہوں کی عدالت آپ کو نظر نہیں آتی. مطلب اسلام سزا کب دینا چاہتا ہے؟ جب یہ فعل کرنے والا اتنا لوگوں کے سامنے گناہ کر کرے. کیونکہ جب معاشرے میں آ کے جیسے قوم لوط گناہ کرتی تھی تو معاشرے میں علی اعلان، اب یہ باعث بن رہا ہے فساد کا. سخت ترین سزا اگر خدا کی ہے تو زانی کی ہے، اسپیشلی وہ زانی جو شادی شدہ ہو کر ایسا گناہ کرے. تو اسلام کہتا ہے اسے زمین میں آدھا دفن کیا جائے اور اتنے پتھر مارے جائیں. ایون یہ بھی کہا پتھر مارنے والے بھی وہ ہوں جنہوں نے خود یہ گناہ نہ کیا، تاکہ معاشرے میں یہ بیماری ختم ہو جائے. کہ مولا اتنی سخت سزا کا، کیونکہ خدا غیرت مند ہے، وہ کبھی برداشت نہیں کرتا کہ کوئی معاشرے کو اتنا فاسد کرے. اور فقہ اور شریعت کی کمی کی وجہ سے، انفارمیشن نہ ہونے کی وجہ سے مجھے کئی فون کالز آئے کہ لوگوں کو پتہ ہی نہیں کہ مولانا ایک شادی شدہ عورت کے ساتھ تعلق بنا، اس خاتون نے طلاق لے لی ہے، اب کیا میں اس سے شادی کر سکتا ہوں؟ اور کئیوں نے شادیاں کر بھی لیں. دوسری فقہ میں شادی ہو سکتی ہے، لیکن فقہ اہل بیت میں اگر کسی شخص کا کسی شادی شدہ عورت کے ساتھ الیاذ باللہ اگر کوئی تعلق تھا اور بعد میں تاکہ طلاق لے بھی لے، فرماتے یہ حرام ابد ہے، تو کبھی بھی اس عورت سے شادی نہیں کر سکتا، حرام ابد ہے. کیونکہ تم نے اللہ کی غیرت کو للکارا ہے. لیکن معاشرہ کیا کر رہا ہے؟ اگر کوئی خاتون کوئی گندا فعل انجام دیتی ہے تو اس کے بجائے کہ معاشرہ اس کو ٹوکے، اس کے بجائے کہ اس سے قطع تعلق کیا جائے. کیوں فرمایا اگر کوئی شرابی ہے، زانی ہے اور مشہور ہے، مثلا بعض لوگ مفسد مشہور ہو جاتے ہیں، سب کو پتا ہے مولانا یہ رات کو شراب پیتا ہے، یہ شرابی ہے. ایسے بندے کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا، ایک ٹیبل پہ کھانا حرام ہے. کیوں؟ کیونکہ تو اگر اس کے ساتھ گھومے گا تو بدنام ہوگا. ابھی آؤں گا صفات میں، یہ تو ابتدائی صفات ہے، تم نے قلب کو پاک کریا. معاشرے میں تجھے کیسے چلنا ہے یہ بھی معصومین تجھے بتائیں گے. کیونکہ عزت نفس، سیلف ریسپیکٹ کرنا واجب ہے، ایک عمل ہے سیلف ریسپیکٹ. اس کا تعلق بھی آپ کے قلب سے. چھوٹی سی مثال، فقہی مثال دے رہا ہوں. آپ کہیں پر گئے، سفر میں ہیں، پانی آپ کو نہیں مل رہا، وضو کرنا ہے آپ کو اور نماز پڑھنی ہے. ادھر ادھر دیکھا کہیں پر پانی نہیں، لیکن ایک بندہ ہے جس کے پاس پانی ہے.
فقہ کہتی ہے اگر اس شخص سے آپ پانی لیں اور پانی لینے کے بعد وہ بار بار احسان جتلائے کہ میں نے تجھے پانی دیا تھا، میں نے تجھے پانی دیا تھا، اور جس کے بار بار احسان جتلانے سے تیری سیلف ریسپیکٹ ہرٹ ہو تو تجھے اجازت نہیں ہے اس سے پانی مانگ کے وضو کرو، تم مٹی سے تیمم کر لو لیکن اپنی عزت نفس کو تباہ نہ کرو۔ اتنی اہمیت ہے انسان کی سیلف ریسپیکٹ کی، لیکن یہاں پر عزت نفس پامال کی جاتی ہے۔ لیکن پھر کیا ہوتا ہے، وہ خاتون یا وہ مرد اگر گندا کام کرتا ہے میڈیا اسے رسپیکٹ دیتا ہے، گندا کام کرنے والی کو یا کرنے والے کو کیا دیتا ہے، رسپیکٹ۔ اسے شوز میں بلایا جاتا ہے، ٹاک شوز میں بلایا جاتا ہے، مارننگ شوز میں بلایا جاتا ہے، ایز اے سیلیبریٹی بلایا جاتا ہے اور اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ اس کے نتیجے میں اسے مال دیا جاتا ہے، دولت دی جاتی ہے، وقفے دیے جاتے ہیں، ڈرامے دیے جاتے ہیں، تاکہ یہ گندگی بری چیز نہ مانی جائے، اسے بھی اچھا مانا جائے۔ کیوں؟ کیونکہ ہدف زندگی اخلاق نہیں ہے، ہدف زندگی جب مال بن جائے، معاش بن جائے کہ کچھ بھی کرو پیسہ کماؤ، کچھ بھی کرو مال کماؤ۔ اہل بیت فرماتے ہیں کچھ بھی نہیں، مال کماؤ ہم تجھے منع نہیں کرتے، لیکن عزت کے راستے سے، ذلتوں کے راستے سے مال نہ کمانا، چوری سے مال نہ کمانا، ہیرون کے ذریعے سے مال نہ کمانا، شراب کو بیچ کر مال نہ کمانا، کیونکہ تو مسلم ہے اور اگر تو خود اپنی عزت نہیں کرے گا تو قیامت میں خدا بھی تیری عزت نہیں کرے گا۔ ہر وہ فعل جس سے تمہاری سیلف تباہ ہو برباد ہو جائے، قطعاً اجازت نہیں ہے کسی ایسے بندے کے پاس کام کرو جو ڈیلی تمہیں بے عزت کرے، جو ڈیلی تمہاری سیلف رسپیکٹ کو ہرٹ کرے۔ بچے دیکھ رہے ہیں، بیوی دیکھ رہی ہے، لیکن کہو میں 2 روٹی کے لیے 2 ٹکڑوں کے لیے جا رہا ہوں۔ نہیں، پہلے عزت نفس بچانا واجب ہے، اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں۔ لیکن معاشرہ ایسا کیوں بن رہا ہے؟ تاکہ اس معاشرے میں برائی برائی نہ رہے۔ یہ آخری زمانہ ہے، برائی کو اچھائی بنا دو اور اچھائی کو برائی بنا دو۔ مثال کے طور پہ ایک جوان، اگر دیکھیے بہت سوشل معاملات ہیں، ایک دیندار جوان یونیورسٹی میں جائے، مثلا داڑھی رکھی ہوئی ہے، لباس اچھا پہنا ہوا اسلامی لباس، یہ خاتون حجاب کے ساتھ یونیورسٹی میں جائے تو جتنے بھی وہاں پر بد حجاب یا غیر دینی لوگ ہیں وہ اس دیندار آدمی کو ایک بری نگاہ سے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں یہ ابھی تک اس کی سوچ پرانی ہے، اولڈ مائنڈڈ ہے، بیکورڈ ہے۔ تو یہ جوان جب اس معاشرے میں جاتا ہے تو یہ فیل کرتا ہے کہ میرے اندر کوئی کمی ہے، کیوں مجھے ایسے دیکھا جائے؟ اس کو کہتے ہیں سوشل شوق لگتا ہے اس کو۔ یہ آمدن معاشرے کو ایسا کریٹ کیا جاتا ہے تاکہ دیندار آدمی اس معاشرے میں گھوم نہ سکے، اور یہ جوان جب بے دینی کر کے گھومے، ایسے کپڑے پہنے جو دینی کپڑے نہیں ہیں، بالکل ویسٹرن کلچر میں بنا کے گھومے، اس کو اپریشیٹ کیا جاتا ہے۔ یہ آخری زمانے کی نشانی ہے، یہ دجالی زمانے کی نشانی ہے کہ اس زمانے میں برائی کو اچھائی میں بدلا جائے گا اور اچھائی کو معیارات بدل جائیں گے کہ اچھا کیا ہے برا کیا ہے۔ یہ وہی کام تھا جو قوم لوط میں ہوا تھا۔ آپ سورہ لوط، حضرت لوط کی آپ قرآن میں سورہ پڑھیں، آپ پریشان ہو جائیں گے کہ شیطان ایک ایسا سسٹم کریٹ کر دیتا ہے جس سسٹم میں اچھا آدمی بھی چلے تو اس کو تنگی ہو۔ انگلینڈ کا واقعہ ہے، کہتے ہیں مولانا میرے بچے کی ایڈمیشن ہوئی اسکول میں، دیکھیے نا معاشرہ کتنا آپ کے بچوں پہ اثر رکھتا ہے۔ کہتے ہیں وہاں پہ جتنے بھی بچے تھے تو ظاہر ہے وہ ایسے نہیں تھے کہ حلالی بچے، سارے بچوں کی مائیں اسکول میں آتی تھی۔ ہم واحد تھے کہ جن کے والد اسکول میں جاتے تھے، اور بولا جاتا تھا کہ گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کے تعلق سے بچے بنے، تو یہ بچہ کہتا تھا بابا میرا ایسا سلسلہ کیوں نہیں، میں واحد بچہ ہوں جس کا صحیح سلسلہ ہے۔ تو اس بچے کو سمجھانے میں دن لگ جاتے تھے کہ بیٹا اسلام میں یہ چیز ہے اور یہ معاشرہ ایسا نہیں ہے۔ تو جب آپ اس سسٹم میں پلتے ہو، کیوں فرمایا کہ جو بچے اس سسٹم میں بڑے ہوتے ہیں تو ان کا سسٹم، ایون ایجوکیشن سسٹم ایسا ہے کہ آپ کے بچوں کا پورا برین واش کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے برین واش ہو جاتا ہے۔ اب ان بچوں کی اصلاح کرنا بہت مشکل ہو جاتی ہے، تو والدین کو سوچنا چاہیے ان بچوں کو کن اسکول میں بھیجنا ہے۔ صرف وہ اسکول نہیں، اس بچے کو جو ٹیچر پڑھا رہی اور ٹیچر پڑھا رہا ہے اس کی ذہنیت کیا ہے، کیونکہ بچہ 7 گھنٹے 8 گھنٹے ان کے حوالے ہوتا ہے۔ اگر وہ ٹیچر مثلا ذہنی اعتبار سے اسلامی نہیں ہے، اگر وہ ذہنی اعتبار سے سیکولر ہے یا لبرل ہے،
تو آپ کا بچہ بھی ویسا بن جائے گا. کیونکہ ٹیچر کا رسول فرماتے ہیں چند استاد آپ کے اولادوں کو ملتے ہیں. ایک استاد ماں باپ ہے, ایک استاد وہ ہے جو اسے پڑھاتا ہے. یزید کا بیٹا ہے لیکن استاد اگر اچھا مل جائے, ہارون کا بیٹا ہے لیکن استاد اگر اچھا مل جائے تو انسان کی تقدیر بدل جاتی ہے. تو فرمایا جس معاشرے میں رہتے ہو یہ فتنوں کا زمانہ ہے.